موضوع الدرس الترہیب والترغیب لأہل الكتاب، سورة المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم۔ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد ذكر ابن أبي حاتم عند قوله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أثرا، فقال: حدثنا القمة بن صفوان بن عمرو بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يرفع العلم، فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ فقال: ثقلتك أمك يا ابن الوليد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة۔ أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى، فما أغنى عنهم حتى تركوا أمر الله؟ ثم قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل۔ هكذا أورده ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے یہ اثر نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر فرماتے ہیں، اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور پاک نے فرمایا قریب ہے کہ علم اٹھ جائے، علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ فقال زیاد بن لبید، زیاد بن لبید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ وَعَلَّمْنَاهُ أَبْنَاءَنَا، ہم نے خود قرآن پڑھا، قرآن یاد کیا اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھایا، تو قرآن تو سینوں میں محفوظ ہوتا چلا، تو علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حضور پاک نے فرمایا: ثقلتک امک یا ابن لبید، کاش تیری ماں نے تیرا بوجھ نہ اٹھائی۔ یہ محبت کی بات ہوتی ہے، کوئی بد دعا نہیں ہوتی کہ تم تو میری نظر میں مدینہ منورہ میں سب سے بڑے فقیہ تھے، بات سمجھنے والے تھے، افقہ تھے، ایک تم کیسی باتیں کہ تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ علم کیسے اٹھے گا؟ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کیا تورات و انجیل جو ہے وہ نصارہ اور یہود کے پاس کتاب تھی کہ نہیں تھی؟ تورات یہود کے پاس تھی اور انجیل نصارہ کے پاس، یہ آج کہاں ہے؟ علم اٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں گے تو علم اٹھ جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر قائم کرتے، اس پہ عمل کرتے تو قیامت تک ان کے لیے بھلا ہوتا۔
اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے، اس میں یہ لفظ آتے ہیں کہ اول ما یرفع العلم، کہ قیامت سے پہلے پہلے جو چیزیں اٹھائی جائیں گی ان میں علم اٹھایا جائے گا، کہ علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ آپ نے فرمایا بقبض العلماء، کہ علماء جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے، علماء پہ موت آ جائے گی۔ تو جب عالم مر گیا تو علم بھی چلا گیا۔ تو اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے کہ جب علماء چلے جائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، اور وہ جاہل لوگ جو ہیں پھر وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علم جو ہے وہ بالکل پھر قلیل رہ جائے گا، کہیں کہیں علم رہ جائے گا۔ یعنی ہم نے خود الحمدللہ ثم الحمدللہ دیکھا ہے، جب ہم بچے تھے اور یہاں قرآن شریف یاد کرتے تھے تو اللہ کے حرم میں یعنی مکے میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی اتنے بڑے بڑے علماء تھے، اجل علماء تھے کہ جن کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور پورے حرم میں اہل علم کے اور علماء کے حلقے، اور مکے والوں کا یہ طرز تھا کہ یہ تو اب آ گئی نا جی، بجلی آ گئی، لوگ بڑھ گئے، رونقیں بڑھ گئیں، اس وقت تو بجلی بھی نہیں تھی۔ یہ حرم سے یہ جہاں اب آپ جاتے ہیں شار ابراہیم الخلیل پر، تو یہاں کے سامنے ایک رباط تھی، رباط نواب بہاولپور کی، وہاں ہم رہتے تھے۔ تو حرم سے وہاں تک ہم ڈر کے مارے نہیں جاتے تھے، ہم بیٹھے رہتے تھے، والد صاحب فارغ ہوں گے پھر ان کے ساتھ جائیں گے۔ اب والد صاحب ماشاءاللہ ان کی طبیعت تھی کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک تو درس دیتے تھے، کہ فجر کے بعد بھی درس، ظہر کے بعد بھی درس، عصر کے بعد بھی درس، مغرب کے بعد بھی درس، عشاء کے بعد بھی درس، اور جب درس ختم ہوتا پھر وظیفہ پڑھنے بیٹھ جاتے۔ ان کی مرضی ہے، گھنٹہ بیٹھے، آدھا بیٹھے، 2 بیٹھے۔ تو ڈر کے مارے ہم یہاں تک نہیں جا سکتے۔ گیس ہوتے تھے اپنا الٹے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، کمیٹی والے لٹکاتے تھے ان کو رسیاں باندھ کے، وہ کوئی بجھ گیا کوئی جلتا رہا، کہیں لائٹ ہے کہیں نہیں ہے۔ تو اس دور میں یہ عالم تھا کہ پورے حرم جو تھے وہ علماء سے بھرے، 70 80 حلقہ ہوتا تھا، اور مکے والے 5 بجے دکانیں بند کر دیتے تھے، عصر کے بعد 5 بجے دکانیں بند، مارکیٹیں بند، لوگ بھی نہیں تھے، اور ہر آدمی حرم میں آ جاتا۔ مغرب کی نماز حرم میں پڑھتا، پھر جس عالم سے اس کی عقیدت ہوتی ہے اس کے حلقے میں جا کے بیٹھ جاتا، درس سنتا، عشاء کی نماز پڑھ کے وہ چلا جاتا۔ راستے میں جاتے جاتے ہی وہ کچھ روٹی خرید لیتے تھے، جو اپنا سبولیاں ہوتی ہیں، لمبی لمبی روٹی ہے جیسے ترکی حضرات بھی کھاتے ہیں، کچھ اپنا پنیر لے لیتے تھے، کچھ زیتون لے لیتے تھے، جبن لے لیتے تھے، اور اسی طرح ایک حلاوہ ہوتا تھا تہیدی یا تلوں کا بنا ہوا، وہ لے لیتے تھے۔ حلاوہ میں ابو نار بڑا مشہور تھے، اس کی حلاویات، بس یہ رات کا کھانا لے کے چلے گئے، گھر میں بیٹھ کے کھا لے۔ ہر تقریباً مکے والا امیر ہے یا غریب، صبح کی نماز حرم میں، نماز کے بعد پھر درس میں۔ اب تو بات ہی ختم ہو گئی نا، اب تو گنے چنے علماء ہوتے ہیں نا جی، اللہ اکبر۔ تو یہی ہے رفع العلم، کہ علم اٹھ گیا۔ اب آپ آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل سے اعتراض نہ کریں کسی پر بھی، غور کریں۔ مثلا آپ جس تحصیل کے رہنے والے ہیں یا جس ضلع میں رہتے ہیں، اس تحصیل میں کتنے عالم ہیں، غور کر کے گنے انگلیوں، خود اندازہ لگائیں آپ۔ اچھا اگر آپ بڑے شہروں میں ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کے محلے میں کتنے علماء ہیں، خود اندازہ کریں۔ ہم کہیں گے تو ہو سکتا ہے نہ سمجھا جائے کہ یہ تعصب سے کہہ رہے ہیں،
دیکھو نا، یہ مولوی نہیں ہوتے جو پگڑیاں باندھ لیں اور بال بڑے بنا لیں اور نعتیں پڑھنی شروع، یہ بیچارے یہ تو فی امان اللہ لوگ ہوتے ہیں، تو نعت خواں قسم کے لوگ ہیں، یہ عالم تھوڑے ہیں کیا۔ اب مثلا کراچی کی آبادی میرے اندازے کے مطابق 2 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے بات، تو دعا کریں اللہ کراچی میں بھی امن قائم فرمائے، پورے پاکستان میں امن قائم فرمائے۔ ایک وقت ہوتا تھا کراچی جیسا پر امن علاقہ اور شہر دنیا میں کوئی نہیں تھا، یعنی لوگ مثال دیتے تھے بھی کراچی تو ماں ہے نا، ماں تو اپنے بیٹے کو ہر حال میں حفاظت کرتی ہے نا، کوئی بندہ آ جاتا تھا، مزدور کو مزدوری مل رہی ہے، مولوی کو مدرسہ مل رہا ہے، قاری کو مسجد مل رہی ہے، سب آرام سے مطمئن ہو گئے، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں حضرت بن نوری کے مدرسے میں جب بھی آتا تھا ایسے مہمان وہیں ٹھہرتا تو حضرت ناراض ہو جاتے تھے، اگر مہمان نہ ٹھہروں تو ان کو پتہ لگ جائے کہ میں کراچی آیا ہوں اور کہیں ہوٹل میں یا کہیں، وہ سخت ناراض ہو جاتے تھے۔ پھر ہم حضرت کی ناراضگی کون برداشت کرے، اتنی بڑی شخصیت، تو حضرت پھر ہم اپنے مہمان خانے میں کمرہ دے دیتے، آرام سے ہم رہتے۔ تو بالکل وہ جو بن نوری ٹاؤن تھا نا جی، اس کے بالکل سامنے یہ محمد علی جناح کی قبر تھی، اور یہاں ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، ابھی تو مدت ہوگی 30 سال ہو گئے میں گیا ہی نہیں، 8 سال ہو گئے گیا نہیں، ویسے 30 سال تو ملک چھوڑے ہوئے ہو گئے۔ تو وہ اتنا بڑا گراؤنڈ تھا کہ ہم وہاں جا کے رات کے 2 بجے تک بیٹھے رہتے تھے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی ساتھیوں سے باتیں ہو رہی، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، بالکل سکون۔ ہاں اب تو جناب وہ جو روشنیوں کا شہر تھا وہ ظلمتوں کا شہر ہے، جو رحمتوں کا شہر تھا وہ اللہ کے قہر کا شکار ہو گیا۔ بس دعا کرو اللہ اپنا عذاب اٹھا دے، اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے، اپنی رحمت کی نظر کا معاملہ فرمائے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چلو 2 کروڑ کی آبادی، کیا خیال ہے آپ کا کتنے عالم ہوں گے؟ میرے اندازے میں تو 100 سے زیادہ نہیں ہے جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، میرے اندازے میں 100 سے زیادہ نہیں۔ بھئی یہ بڑے بڑے مدرسے یہی ہے نا کہ دارالعلوم ہو گیا، جامعہ فاروقیہ ہو گیا، احسن العلوم ہو گیا، انوار العلوم ہو گیا، بن نوریہ ہو گیا، یہ بڑے بڑے مدارس ہیں ہمارے کراچی کے۔ ان میں ایک ایک مدرسے میں چلو 10 استاد ہوں گے، 20 ہوں گے، 50 ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ تو 2.5 کروڑ میں اگر 200 یا 500 مولوی بھی ہو، عالم بھی ہو، تو 2.5 کروڑ کو آواز پہنچا سکتا ہے۔ اور جتنے باطل ہیں وہ چینل پہ آ گئے، ان کی آواز جو ہے وہ ایک رات میں لاکھوں آدمی سنتے ہیں، چینل پہ بھی وہی ہیں اور فیس بک پہ بھی وہی ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی وہی ہیں، انہی کے کلپس چل رہے ہیں جو بالکل یا جاہل ہیں یا گمراہ ہیں، الا قلیل۔ کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں، جو متقی لوگ ہیں، وہ تو ابھی تک بیچارے فیصلہ کر رہے ہیں نا کہ ٹی وی پہ جانا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ تو ابھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اٹکا ہوا ہے۔ بھئی ہوائی جہاز پہ چڑھنا کیوں جائز ہے؟ ٹرین میں بیٹھنا کیوں جائز ہے؟ یہ اسپیکر پہ نماز پڑھنا کیوں جائز ہے؟ پورے حرم میں پوری عبادت ساری لائیو پہ دکھائی جاتی ہے، یہ کیسے جائز ہے؟ پورا حج آپ کا لائیو پہ دکھایا جاتا ہے، اسی میں آپ بھی ماشاءاللہ کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، آپ کے بھی فوٹو آ رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے جائز ہے؟ اور مولوی سیاست میں آ جائے تو پھر ساری چیز جائز ہے، ٹی وی بھی جائز ہے، انٹرنیٹ بھی جائز ہے، ساری چیز جائز ہے، اس مولوی کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو کہ جب تم مقام چھوڑ دو گے تو کوئی باطل لا کے بیٹھ جائے گا۔
کوئی غلط آدمی آ کے بیٹھا. اب آپ کے جتنا یعنی میڈیا ہے نا جی، اس پہ یا شیعہ مسلط ہے، یا اہل بدعت مسلط ہے، یا قادیانی مسلط ہے، یا منکرین حدیث مسلط ہے، یا منکرین فقہ مسلط، یعنی اہل حق تو کوئی قلیل آتا ہے نا. اچھا، اور میڈیا والے جتنے اینکر ہیں اللہ سب کو ہدایت دے، اتنے تیز ہیں، چالاک ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کہ کوئی مشکل مسئلے پہ ادھر مثلا شیعہ کا کوئی چوٹی کا آدمی بلائیں گے اور ادھر اہل سنت کا کوئی عام پگڑی باندھ کے نعت پڑھنے والا مولوی بلا لیں گے. وہ جواب ہی نہیں دے سکتا، اس کو علم ہے نہیں، جواب کیسے دے؟ وہ بیٹھا ہے کر رہا ہے اور وہ اس کے سر میں چڑھا ہوا ہے. لوگ دیکھتے ہو کہتے ہیں یار معلوم ہوتا ہے حق والے تو پھر یہی ہیں، ہم خام خواہ بھٹک رہے ہیں. دیکھو اہل سنیوں کا مولوی تو بول ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو 1 گھنٹے کے ٹاک شو میں کوئی 12 گلاس پانی پی گیا. چاہے عالم ہو تو بات کرے نا، جب عالم ہی نہ ہو. عالم جو ہے وہ علم سے بات کرتا ہے، پھر باطل نہیں کہہ سکتا. جا الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو اب یہ ہوا کہ ایک دفعہ اس میں بھی موجود تھا، شیعہ اور اہل سنت کا مناظرہ تھا. ان کا مناظر مولوی اسماعیل تھا، بہت قابل تھا، اس میں کوئی شک نہیں. گمراہ ہو گیا بیچارہ. گمراہ بھی تو قابل آدمی ہوتے ہیں نا، تیرنے والا ڈوبتا ہے نا، جو کنارے پہ کھڑا رہے وہ کیسے ڈوبے گا. اور ہماری طرف سے حضرت دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ تھے. ابھی مناظرہ بھی نہیں ہوا، ابتدا ہوئی یعنی بات کی. اس نے بات شروع کی، پہلا نمبر اس کا تھا. اس نے جب بات شروع کی تو اس نے کہا کہ بھائی سنی ہو یا شیعہ ہو سارے ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھو. اب کلمہ کون نہیں پڑھے گا بھلا؟ یہ طریقہ ہوتا ہے نا مناظر کا اگلے پر روک ڈالنے کے لیے. مناظرہ تو فن ہے نا، علم ہے نا، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی ہے مناظرہ کرتا پھر. مناظرے پر کتابیں ہیں، پڑھی جاتی ہیں پھر آدمی مناظر بنتا ہے. فن مناظرہ کی رشیدیہ بڑی مشہور کتاب ہے. تو انہوں نے کہا بھائی جو بھی ہو نا سنی شیعہ سب ایک دفعہ کر. اب سب نے کلمہ پڑھا تو اس کی رونق بن گئی نا جی. جب ہزاروں آدمی کلمہ پڑھیں شور تو ہو گیا نا. وہ یہی تو چاہتا تھا. اس کے بعد جو ہے اس نے وہ موضوع بتایا کہ آج ہمارا مناظرہ جو ہے وہ بنات اربع پہ ہے کہ اہل سنت والجماعت ثابت کریں گے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، اور میں رد کروں گا، پھر میں ثابت کروں گا کہ حضور کی 1 بیٹی ہے. وہ رد یہ ہمارا موضوع ہے مناظرے کا، سارا اس نے کھول کے بتایا. اس کے بعد وہ ٹائم ختم ہو گیا تو حضرت قریشی کھڑے ہوئے. اب انہوں نے بھی تو جواب دینا تھا. انہوں نے کہا بھائی سنی ہو یا شیعہ درود شریف پڑھو. اب کلمے کے بعد درود ہی پڑھایا جا سکتا تھا نا. اب سب نے درود پڑھا. تم نے کہا مولوی اسماعیل تم بھی تو پڑھو نا، میں نے تو کلمہ پڑھا تھا. اب اس نے وہ شیعہ والا درود پڑھا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو صاحب نے فرمایا مولوی اسماعیل درود بھی غلط پڑھتے ہو یار، کوئی شرم کرو مولوی ہو کر. اور نے کہا جی میں نے یہ درود پڑھا ہے تو اللہ صلی علی محمد میں نے پڑھا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ آپ قرآن سے ثابت کریں کہ میرا درود غلط ہے. اب اگر عام مولوی ہو تو وہ کیا جواب دے سکتا تھا بیچارہ؟
قرآن میں درود پڑھنے کا حکم ہے، لکھا ہوا تو نہیں ہے درود. قرآن میں یہ حکم تو ہے کہ اللہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی میرے نبی پہ صلوات و سلام بھیجا کرو، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ درود پڑھو کیسے. حدیث میں تو ہے، لیکن وہ بڑا شرارتی مولوی تھا، وہ پتا مجھے پہلے بدبخت پڑا بھی دارالعلوم دیوبند میں تھا، کتابیں یاد تھی ظالم کو، پیسوں کے لیے شیعہ ہو گیا. ایک دفعہ اتفاق ہوا، ٹرین میں ہم کٹھے ہو گئے، فرسٹ کلاس میں وہ بیٹھے تھا، میں بھی فرسٹ کلاس، تو اسی ڈبے میں اتفاق سے میں بھی آ گیا، کھڑا ہو گیا اور بڑے بظاہر میں بڑی وہ تقریم کرتا تھا. کھڑا ہو یار ہماری خوش قسمتی ہے مکی صاحب آپ آ گئے، بڑا سفر اچھا کٹے گا، خوب گزرے گی، جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. اور خیر بیٹھ گئے تو کہنا کیا میں آپ کو ٹھنڈا پلاؤں، چائے پلاؤں، کافی پلاؤں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں. کہتا ہے یار بوتلیں میں نے نہیں بنائی، کافی میری بنی ہوئی نہیں ہے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں نہیں پیتا، میری طبیعت نہیں ہے، جب دل کرے گا مانگ لوں گا میں آپ سے. تو میں نے حضرہ ہے یعنی حقیقتاً بھی، اور میں نے کہا مولوی اسماعیل تمہیں کیا ہو گیا کہ تم شیعہ بن گئے؟ کہنے لگا مکی صاحب سچی بات پوچھتے ہو، سنی مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں نہ دولت ہے نہ عورت ہے، وہ زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں آدمی کو دنیا میں تو دولت اور عورت چاہیے نا، اور بابا راحت آرام تو جنت میں ملے گا نا، وہ تو توبہ کر کے بھی آدمی کو مل جائے گی. لیکن دنیا میں زندہ رہنے کے لیے دولت اور عورت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور اس میں سنی بڑا بخیل ہے. نہ تو پیسے دیتا ہے، اصل آپ جلسے پہ جاتے ہیں آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی کسی نے 50 دے دیے، کبھی کسی نے 100 دے دیے، ہم نے گنے تو کبھی نہیں، دے کر جیب میں ڈال دیے، کبھی کرایہ بھی پورا نہیں ہوتا. کہنے لگا جناب میں محرم کے ہر دن جو ہے 10 دن جو میں مجلس پڑھتا ہوں نا، 0 میٹر کار مجھے ملتی ہے، اور سارے سال میں جو عام مجلس پڑھتا ہوں 5000 روپے ایک مجلس کے میں لیتا ہوں، 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے. اور کہیں ہمارا مناظرہ ہو جائے تو پھر 1 لاکھ روپے لیتا ہوں، ہار جاؤں یا جیت جاؤں. تو تمہارے سننی دیں گے؟ باقی انہوں نے کہا عورتوں کا مسئلہ ہے، 9 تو شریعت میں جائز سمجھتا ہوں، 9 بیویاں ایک وقت رکھنا تو میں شریعت میں بھی جائز سمجھتا ہوں. قرآن میں ہے نا مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 2 3 3 4، تو کہنا 2 اور 3 5 5 اور 4 9، یہ تو قرآن میں ہے. اور حضور کی بیویاں بھی 9 تھیں، جب وفات ہوئی نکاح 11 ہوئے. نہ تمہارے مولوی بڑی مہربانی کریں گے سنی تو 4 تک ہی پہنچ جائیں گے، پہلے تو 4 تک بھی نہیں جانے دیں گے نا، پہلی بیوی جو ہے انشاءاللہ لٹ لے کے کھڑی ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہمارے یہاں یہ جھگڑا وغیرہ ہے ہی نہیں. اب دیکھو 9 تو میرے پاس بیویاں ہیں جو باقاعدہ میری بیویاں ہیں، نکاح میں ہیں، اور جہاں میں جلسے میں جاتا ہوں ایک عورت جدید جو ہے وہ متے کے لیے بھی آئے گی. تو یہ مزے ہیں سنی لوگوں کے پاس، اس لیے میں شیعہ ہو گیا ہوں. باقی مجھے پتا ہے کہ یہ مذہب غلط ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، اور اس کے ماننے والے جہنمی ہوں گے، لیکن میں مرنے سے پہلے توبہ کر دوں گا. میں نے کہا بدبخت پتہ نہیں تمہیں مرنے کا پتہ بھی لگے گا، توبہ کی توفیق بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی توبہ کر لو. توبوا قبل ان يموتوا حاسبوا قبل ان تحاسبوا. چھوڑیں مکی صاحب آپ لوگ، میں اس لیے ہوا ہوں. آپ نے پوچھا میں نے آپ کو سیدھی بات بتا دی.
تو اب دیکھو نا میرا بھائی کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب کوئی اور مولوی ہوتا جس کو مناظرے کا علم ہی نہ ہوتا، اس کی تو بولتی بند ہو جاتی نا، اس بدبخت نے سوال ہی ایسا کر دیا اور نے کہا قریشی صاحب قرآن سے اپنا ضرور ثابت کرو اگر میں نے غلط پڑھا ہے تو۔ قریشی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو مولوی اسماعیل تم جو درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں صلی کا صیغہ تو ہے، سلم کا نہیں ہے، تو قرآن کے مطابق ذرا درود ناقص ہے۔ اہل سنت کا درود قرآن کے کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، تو اہل سنت والجماعت کے درود میں صلاۃ بھی ہے سلام بھی ہے، قرآن میں صلی بھی ہے سلم بھی ہے، تیرے درود میں صلی ہے سلم نہیں ہے، تو قرآن کے مطابق تیرا درود بھی ناقص ہے اور تیرا کلمہ بھی ناقص ہے۔ تو علم ہو تو جواب ہو نا، علم نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ اور یہ مستقل ایک فن ہے، ہر عالم مناظر نہیں ہوتا، ہر عالم خطیب نہیں ہوتا، ہر عالم مؤلف نہیں ہوتا، اللہ نے صفتیں رکھی ہیں۔ آپ کے لاہور میں قادیانیوں سے مناظرہ ہو گیا اور اہل سنت والجماعت میں سے مناظر تھے، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، مولانا عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، فوت ہو گئے، بڑے پرانے علماء میں سے تھے۔ کہیں قادیانیوں کو چیلنج ہو گیا اور ان قادیانیوں کا جو مناظر تھا وہ قاضی نذیر تھا، جو بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا بدبخت تھا۔ چیلنج ہو گیا، روپڑی صاحب نے چیلنج منظور فرما دیا، لیکن شرط یہ لکھی کہ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی چیز پیش نہیں ہوگی، کیونکہ اہل حدیث حضرات کے نزدیک تو صرف دو چیزیں حجت ہیں نا، یا قرآن یا حدیث، وہ تو اجماع یا قیاس کو نہیں مانتے نا۔ اس لیے انہوں نے شرط میں بھی یہی رکھا کہ مناظرے میں صرف قرآن اور حدیث پیش ہوگا، قرآن میں تو شبہ کوئی نہیں اور حدیث بھی صحیح ہو، قطعی دلالت ہو یا کم از کم حدیث مشہور ہو، حسن یا ضعیف میں قبول نہیں کروں گا۔ قاضی نذیر نے خوش ہو کے دستخط کر دیا اور کہا جناب بالکل ہم آپ کی شرط پہ پابند ہیں کہ مناظرے میں صرف قرآن و حدیث پیش ہوگا، آپ بھی نہیں کریں گے اور چیز ہم بھی نہیں کریں گے۔ مولانا روپڑی صاحب نے کبھی مناظرہ نہیں کیا تھا، بیچاروں نے، عالم تو بہت بڑے تھے، ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، ان کو ناز تھا اپنے اوپر کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں حدیث کا، اس کی کیا طاقت ہے کہ میرے سامنے چلے۔ اب جناب جب مناظرہ شروع ہوا، مولانا حدیث پڑھے، وہ جناب اس کے توڑ میں دوسری حدیث پڑھ دے،
بڑی مشکل سے مولوی صاحب نے 2 گھنٹے کا ٹائم تھا، 3 دن مناظرہ ہونا تھا، 2 گھنٹے مولانا عبد القادر صاحب نے بڑی مشکل سے یعنی پورے کیے، اور جب وہ دن ختم ہوا کہ بھی اب کل مناظرہ ہوگا، گھر آئے سارے اپنے ساتھیوں کو بلایا، انہوں نے کہا بھی میں اس سے مناظرہ نہیں کر سکتا، میرا خیال سے یہ جاہل آدمی حدیث پہ نہیں چل سکے، اس کو تو مجھ سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اس بدبخت کو تو پوری سند کے ساتھ حدیث یاد ہے، اور ایک ایک راوی پہ وہ بحث کرتا ہے، مجھے چلنے ہی نہیں دیتا آگے۔ اب روایت میں مروان سدی آ گیا تو اسی پہ اس نے پکڑ لیا روپڑی صاحب نے کہا یہ سدی صغیر ہے یا کبیر ہے مجھے بتائیں، کیونکہ اس نام کے 2 آدمی ہیں۔ تو روپڑی صاحب نے کہا بھی میں تو نہیں چل سکتا، سیدھی بات ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے تو اب ایسا کریں کہ علامہ خالد محمود کے پاس جائیں، کیونکہ وہ مناظر آدمی ہے اہل سنت والجماعت کی طرف سے، اب وہ ہماری مہربانی کر کے نمائندگی کرے، ہماری طرف سے مناظرہ کرے، ورنہ میں کل ہار جاؤں گا، سیدھی بات۔ مولانا سارے علماء اکٹھے ہو کے علامہ صاحب کی خدمت میں آئے۔ علامہ صاحب اس زمانے میں پروفیسر ہوتے تھے لاہور کالج میں، کہ حضرت ایسے پھنس گئے ہیں مناظرے میں، انہوں نے کہا یہ شرطیں کیسے لکھی گئی؟ انہوں نے کہا جی یہ شرطیں تو مولانا عبد القادر، انہوں نے کہا ان شرطوں میں تو بالکل آپ نے شکست کھانی ہے، آپ کبھی جیت ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ خاتم النبیین کی آیت پیش کریں گے تو وہ قد خلت من قبل رسول کی آیت پیش کر دے گا کہ آپ سے پہلے جتنے وہ بھی فوت ہو گئے، حضور بھی فوت ہو گئے، خلاص ہو گئی نبوت۔ جب ان کی نبوت فوت ہونے سے ختم ہوگی تو حضور کی کیوں باقی ہے؟ یہ تو بڑی چیز ہے نا، اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ مولوی کہلانا تو بڑا آسان ہے، لیکن میں ایک مسئلہ آپ کو اور بھی بتا دوں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے، کعبے میں بیٹھ کے، کہ شاید مولوی تو پورے پاکستان میں 4 یا 5 ہوں گے۔ پتا ہے مولوی کون ہوتا ہے؟ مولوی اسی کو کہتے ہیں بس یہ داڑھی رکھ لے اور پگڑی باندھ لے، یہ تو علماء کا لقب ہے، مولوی، الحافظ، الثقۃ، الحجۃ، یہ تو القاب ہے۔ کون ہے آپ کے پاس جس کو 1 لاکھ حدیث یاد ہو؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے، مولوی 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 مولانا۔ اب تو بہت سارے مکتبی مولانا بن گیا ماشاءاللہ، حالانکہ ابھی تک ہم طالب علم بھی نہیں ہیں۔ شرم آنا چاہیے ہمیں ایسے لفظ کہلاتے ہوئے۔ علامہ صاحب نے کہا کہ بھائی میں کیوں مناظرہ کروں، میرے ساتھ کل تو فاتحہ پہ آپ کا مناظرہ ہوا ہے، آج میں تمہاری طرف سے نمائندگی بھگتو اپنا قادیانوں کا کرو مقابلہ۔ پھر لوگوں نے سمجھایا، اس نے کہا علامہ صاحب کیا کر رہے ہو، ہمارے جھگڑے آپس کے ہیں، یہ کوئی فرقہ کے باطلہ کے جھگڑے تو نہیں نا، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی وازی سے سارے فرقے حق پر ہیں، یہ تو فروعات کا اختلاف ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ہے، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے ہماری، ان کے ساتھ تو کفر اسلام کی جنگ ہے۔ اگر قادیانی جیت گئے تو پوری دنیا میں مسلمان کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ ضد چھوڑنے کا اچھا ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں۔ علامہ صاحب اپنے ٹائم پہ پہنچ گئے تو قاضی نذیر نے دیکھا، مسکرایا اور کہا کہ علامہ صاحب آپ نے شرائط مناظرہ بھی پڑھی ہیں یا بغیر پڑھے ہوئے آ گئے ہو؟ علامہ صاحب نے فرمایا بھائی تم مجھے ایسا کم عقل سمجھتے ہو کہ میں شرائط مناظرہ پڑھے بغیر آ جاؤں گا؟ انہوں نے کہا جناب پھر قرآن حدیث پیش ہوگا؟ انہوں نے کہا بالکل قرآن حدیث پیش ہوگا۔ اور کہا اس کے علاوہ میں اور کوئی کتاب نہیں پیش ہونے دوں گا۔ کہا بالکل ہم نہیں کریں گے۔ اب مناظرہ شروع ہو گیا تو جب علامہ صاحب کی بولنے کا نمبر آیا تو علامہ صاحب نے کہا بھی مناظرے میں چونکہ ہزاروں آدمی ہیں اور یہ سارے پڑھے لکھے اور عالم یا مولوی تو نہیں ہیں، ان کو پہلے بات تو سمجھا دیں، بھائی قرآن کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ کے کلام کو۔
ہم نے کہا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا جی حضور پاک کے کلام کو حدیث کہتے ہیں۔ او علامہ صاحب نے یہ کو 10 دفعہ کہلوایا۔ پھر قرآن کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا جی اللہ کے کلام کو۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا جی رسول اللہ کے کلام کو۔ تو اس نے کہا قاضی نذیر بات سنو، اگر تیرا مرزا نبی ہے تو اس کا کلام حدیث ہے، میں پیش کروں گا۔ قرآن حدیث تو پیش ہو سکتا ہے نا، یا انکار کرو کہ وہ بے ایمان ہے، اس کی کتاب پیش نہیں ہو سکتی، وہ نبی نہیں ہے۔ اگر نبی ہے تو نبی کا کلام حدیث ہے۔ اس کو پتہ لگ گیا، اس نے کہا اگر مرزا کی کتابیں آئیں تو علامہ صاحب اس کو 5 منٹ میں پاجامہ اتار لیں گے۔ اور نے کہا جناب میں مناظرہ ہار گیا، السلام علیکم، میں بحث ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھو صرف ایک لفظ میں علامہ صاحب نے پکڑ لیا کہ بھائی حدیث ہے رسول کا کلام، تو کیا مرزا رسول ہے؟ رسول ہے تو اس کا کلام بھی حدیث ہے، اور رسول نہیں ہے تو پھر اس کا کلام بکواس ہے، ہم پیش نہیں کرتے۔ وہ سمجھدار تھا، اس کو پتا تھا کہ ابھی مرزے کی کتابیں آئیں گی، اس میں تو سارے جھوٹ ہے نا، ایک صفحے میں کچھ لکھا ہے، ایک صفحے میں کچھ لکھا ہے، ایک صفحے میں کچھ لکھا ہے، کبھی مجدد ہے، کبھی محدث ہے، اور اس کے بعد جناب کبھی ملہم ہے، کبھی عیسیٰ ہے، کبھی موسیٰ ہے، کبھی نبی ہے، کبھی کچھ ہے، تو پھر 1 سیکنڈ میں اس کے کپڑے اتر جاتے ہیں نا۔ اگر مرزائی کی کتاب پیش ہوتی ہے نا، مرزا مر جائے گا۔ جب بھی مناظرہ ہوتا ہو، نہیں جناب ہم آپ کی کتابیں ضرور پیش کریں، آپ بھی ہمارے علماء کی جس کی چاہیں پیش کریں، بس اسی پہ وہ مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ مناظرہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فن ہے، ایک بہت بڑا علم ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اول ما یرفع العلم، کہ سب سے پہلے قیامت آنے سے پہلے علم اٹھ جائے۔ کیسے اٹھ جائے گا؟ فرمایا کہ ایک تو ایسے اٹھ جائے گا جیسے تورات و انجیل اٹھ گئی کہ انہوں نے عمل نہ کیا، کتابیں ختم ہو گئی۔ اگر تم بھی قرآن پہ عمل چھوڑ دو گے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تم بھی پھر کافر ہو جاؤ۔ اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ علم اٹھے گا لیکن بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اسی لیے محاورہ ہے موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت جو ہے وہ پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کا جنازہ اٹھا ہے تو تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ 80,000 غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا جنازہ دیکھ کر۔ انہوں نے کہا ایک فقیر آدمی اور اتنا بڑا جنازہ۔ ابھی بھی یاد رکھیں کہ ابھی تقریباً کوئی 50 اور 100 کے قریب لوگوں نے ہمارے بادشاہ جو شاہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں، ان کا جنازہ دیکھ کر، ان کی سادہ مٹی کی قبر دیکھ کر 100 آدمی نے اسلام قبول کیا۔ کہا کہ دنیا کا اتنا بڑا طاقتور بادشاہ، اتنا بڑا دولت مند بادشاہ، اور ایسا جنازہ ہے اور سادہ قبر کی مٹی ہے، ایک بالش اونچی ہے سنت کے مطابق، کوئی اس پر مقبرہ نہیں، کوئی جناب سنگ مرمر نہیں لگایا گیا، کوئی کبے نہیں بنائے گئے، کوئی جبے نہیں پہنائے گئے، کوئی غلاف نہیں ڈالے گئے۔ ہمارے ہاں تو زندے کو بھی ہم پیر بناتے ہیں، مرنے کے بعد مردے کو بھی ہم پیر بناتے ہیں، جتنا روزہ اونچا اتنا پیری اونچی۔ صرف ہمیں اسلام کی سادگی کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا اول ما یرفع الامانہ، حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے امانت اٹھ جائے گی۔ کیا مانا؟ دنیا میں امانت نہیں رہے گی، لوگ انگلیوں پہ اشارہ کریں گے کہ فلاں امین آدمی ہے، فلاں امین آدمی ہے، فلاں امین آدمی ہے، ورنہ تو ہر مسلمان کو امین ہونا چاہیے تھا، لیکن دلوں سے امانت چلی جائے گی، خیانت آ جائے گی، جھوٹ آ جائے گا، کذب آ جائے گا، دھوکہ آ جائے گا، فریب آ جائے گا، اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی قسم میں نے تو 50 کی خریدی ہے، اپنے رزق کو حرام کر دیں گے کہ امانت اٹھ گئی۔ ورنہ تو ہر آدمی جو ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ امین ہوتا ہے، مسلمان کبھی خائن ہو نہیں سکتا کہ مسلمان کے بعد نبی جو ہے اس کی صفت بھی کیا ہے؟ صادق الامین۔
اور جو قرآن لانے والا فرشتہ ہے وہ کون ہے؟ نزل بہ الروح الامین. اور امانت کیا ہے؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان وکان ظلوما جہولا. تو یاد رکھیں کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے، علم کا اٹھ جانا اور امانت کا اٹھ جانا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پہ قائم رکھیں اور دین پہ ثابت قدمی نصیب فرمائیں اور تمام عالم اسلام میں اللہ امن قائم فرمائیں. اور مسلمان جس ملک میں ہیں اللہ ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرمائیں. اور اللہ دین کے مدرسے دین کے کام کرنے والے، چاہے وہ بچوں کو قاعدہ نورانی پڑھاتا ہے، تحفیظ پڑھاتا ہے، کتابیں پڑھاتا ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے. کیونکہ آنے والے دور میں شاید یہ بھی نہیں ملیں گے. اور جو ہے اس کو غریبہ سمجھو. کہتے ہیں کہ پاکستان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لکھی گئی کتاب امیر معاویہ پر اعتراضات کی ہے. بھائی میرا بھائی، آپ کے ملک میں تو اللہ معاف کرے ہر قسم کے فتنے موجود ہیں، دعا کریں اللہ فتنوں سے مسلمانوں کو بچائیں. ویسے اب آپ کی گورنمنٹ بھی جو جہاں تک ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے، سنا یہی ہے کہ جن کتابوں میں کسی دین اور مذہب کے خلاف کوئی نازیبا باتیں ان کو ضبط کر لیا جائے گا. اللہ عالم. خدا کرے ایسا ہو جائے، ہمیں تو خوشی ہوگی، کیونکہ اہل سنت نے تو کبھی کسی کے خلاف ایسی کتاب نہیں لکھی ہے. صحابہ کو گالی دینے والا جو ہے فاسق و فاجر ہے. سیدنا ابو بکر اور سیدہ عائشہ کے خلاف کہنے والا کافر ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. حضرت شیطان کو تو جنت سے نکال دیا، اما ہوا کو کیسے بہکایا؟ شیطان کو جنت سے نکال دیا تو اب تمہیں کیسے بہکاتا ہے؟ تمہیں ملا ہے؟ نہیں. کوئی تمہارے ساتھ تعلقات ہیں شیطان کے؟ کبھی ملاقات ہوئی ہو، کبھی مسافہ کیا ہو، کبھی آپ کو سینے سے لگایا ہو تو تمہیں وسوسہ ڈال سکتا ہے، ان کو بھی وسوسہ ڈال دیا. ضروری تو نہیں کہ وہ بھی وہی ساتھ بیٹھ کے وسوسہ. وسوسہ لہم الشیطان، یہ تو قرآن ہے کہ اس نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا. هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، میں تم دونوں کو نہ بتاؤں ایک ایسا درخت جس کو اگر تم نے پھل کھا لیا نا پھر کبھی موت ہی نہیں آئے گی اور ساری زندگی جنت میں رہو گے. اس میں وہ آ گئے وقاسمہما، قسمیں بھی کھائیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جنت میں اکٹھے کھڑے ہو کے کھائے، باہر کھڑے ہو کے بھی اپنی آواز پہنچا سکتا ہے. آج آپ جو ریڈیو کھولتے ہیں تو امریکہ کی آواز سن رہے ہیں، برطانیہ کی سن رہے ہیں، یہ کیسے آ جاتی ہے؟ تم جب ٹیلی فون پہ 3 لاکھ دور بیٹھے آدمی سے بات بھی کر لیتے ہو، سکائپ پہ فوٹو بھی دے، تو شیطان تو ان سب کا باپ ہے. ویسے میں ایسے نہیں کہہ رہا، یاد رکھو یہ بھی ایک علمی بات ہے کہ شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے. اس بات کو دماغ میں رکھنا. تو جتنی چیزیں آگ سے بنے گی، آگ سے چلیں گی، وہ ان کا سب سے بڑا ہیڈ جو ہے وہ ابلیس ہے. اسی لیے کافر ان چیزوں میں زیادہ ترقی کرتا ہے، وہ ان کو زیادہ سمجھاتا ہے نا جدید ٹیکنالوجی. ہوائی جہاز کیسے اڑے گا، اپنا آپ کا میزائل کیسے جائے گا، آپ کا ایٹم کیسے بنے گا، پھر ہائیڈروجن کیسے ہو جائے گا، پھر نپام بم کیسے بنے. آگ برس آتا ہے چونکہ وہ آگ ہے نا، تو ہر آگ والے کام وہ ان کو زیادہ سمجھاتے. ہم تو ان سے مانگ مانگ کے سیکھتے ہیں نا، ان کا ہیڈ تو بیٹھا ہوا ہے اوپر. ہمارے دعا کریں کہ عمرے والوں کے ہمارے سمیت قبول ہو، شہادت نصیب اللہ سب کو نصیب کرے.
اللہم ارزقنا موت الشہادۃ فی سبیلک والدفن فی بلد رسولک، اللہ ہم سب کو ایمان پہ اور شہادت پہ موت عطا فرما اور مدینہ منورہ میں دفن نصیب فرما۔ میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن چند دنوں کے لیے وہ بیچاری آتی ہے، اس کو حرم سے یا مسجد الحرام سے منع بھی نہ کیا جائے۔ حضور نے جہاں یہ فرمایا ہے بیوتہن خیر لہن کہ تمہارے گھر تمہارے لیے بہتر ہیں، ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر سے منع نہ کیا کرو اگر آنا چاہیں۔ میں حرم کے حدود کے اندر رہتا ہوں، تو حرم کے حدود میں یعنی اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ عمرہ ہو یا حج ہو، اس میں ہل بھی ہو اور حرم بھی ہو، صرف ہل ہو تو نہیں ہوگا، صرف حرم ہو تو نہیں ہوگا۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں، آپ آئے ہیں عمرے کے لیے تو آپ اپنے ملک سے احرام باندھ کے آئے نا، وہ ہل اور یہاں آ گئے تو حرم ہو گیا۔ اسی طرح حج میں اگر مکے والے احرام باندھیں گے، حرم سے احرام باندھیں گے، اہل مکہ تو میں مکہ، لیکن جائیں گے عرفات وہ ہل، تو لہذا اس میں دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر حرم میں عمرہ باندھ کے حرم میں عمرہ کر لو، حرم تو ہوا، ہل نہیں ہے، اس لیے عمرہ نہیں ہوگا، لازم آپ کو مسجد عائشہ یا مسجد جیرانہ جانا پڑے گا۔ اگر حرم سے عمرہ ہو جاتا، حضور بی بی عائشہ کو بھیجتے ہی کیوں تنی؟ حرم میں تو موجود تھے حضور، معابدہ میں حضور نے خیمے لگائے ہوئے تھے، جہاں آج کل کمیٹی کا سب سے بڑا عمارت العاصمہ کا دفتر ہے، اسی جگہ حضور کے خیمے تھے، کہتے جا کے عمرہ کر لو۔ پھر ان کو حضرت حرم سے باہر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمرے کے وقت یا حج کے وقت عورت پر پردہ ہے، بالکل ہے، حج میں بھی ہے عمرے میں بھی ہے، لیکن نے کہا ہے کہ جب حج اور عمرہ ہو پردہ نہ ہو۔ وہ تو بی بی عائشہ کی حدیث ہے کہ اذا حاضین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب لوگ قریب آ جاتے تھے ہم اپنا کپڑا لٹکا لیتے تھے، اور لوگ دور ہو جاتے تھے ہٹا لیتے تھے۔ تو مانا یہ ہے کہ عورت پردہ کرے گی کہ منہ کو کپڑا بھی نہ لگے، اور یہاں تو مرد ہٹتے ہی نہیں نا، اس لیے ہمیشہ آگے کپڑا لٹکا رہے، نقاب نہیں پہن سکتی۔ اپنا جو دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے اس کو نقاب بنا لے، نقاب بنا کے باندھ نہیں سکتی ہے جیسے آج کل عورتیں باندھتی ہیں نا نقاب، اور خاص طور پہ صرف آنکھیں ظاہر رکھتی ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ 90 سال کی بڈھی بھی ہو، دور سے نظر آئے گی کہ کونی لڑکی کھڑی ہے نا، صرف آنکھیں نظر آئیں گی نا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور دھوکہ ہی آنکھ دیتی ہے نا جی، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر دے۔ بالکل جناب نقاب نہیں، آگے جیسے گھونگھٹ نکالتے ہو نا میری بیٹی، کپڑا کھینچ لو بس، کپڑا یعنی آپ کے چہرے کو بھی نہ لگے، پردہ بھی ہو۔ جامعہ پتہ نہیں ہدا للبنات عالمیہ جامعہ، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اچھا، عورت حج کا عمرہ کرنے کے لیے آئے تو ماہواری روکنے کے لیے، ہاں اگر عورت عمرے پہ آ رہی ہے، آنے سے پہلے وہ گولیاں کھا لے تاکہ حیض نہ آئے تو جائز ہے، یہ نہیں کہ جب حیض آ جائے تب گولیاں کھانی شروع کر دیں، وہ ناجائز ہے۔ محترم وقفے وقفے سے 4 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں، ماشاءاللہ کام پکا ہو گیا، فکر ہی نہ کرو۔ 3 طلاقیں پکی ہو گئی، 1 طلاق تمہارے لیے انشاءاللہ قیامت میں سزا ہوگی کہ تم نے طلاق 3 دینا بھی گناہ تھا، نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن تم نے تو ماشاءاللہ ایک کام اور بھی بڑھا دیا۔ بہرحال 3 طلاقیں ہو گئی اور وقفے سے دی ہیں، تو اب کسی کے نزدیک بھی وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ ایک بچہ ہے محمد ایان، جگر کا مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ یاد بھی رکھا کرو نا، یا کسی سے پوچھ لیا کرو کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ،
یہ سورۃ والنجم کی آخری آیات میں ہے. اس کو 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور وہی پانی پلائیں، دواؤں پہ دم کریں، وہ کھلائیں، اللہ شفا دیں. بلڈ پریشر اور شوگر ہائی ہو جاتی، میٹھا کھانا چھوڑ دیں، نمک کھانا چھوڑ دیں، تھوم زیادہ کھایا کریں، پیدل چلا کریں، 7-8 طواف روز کریں. مجال ہے کہ آپ کی شوگر بڑھے، چیک کرا لو، پھر بعد میں بھی دیکھ لینا. بھائی یہ دہشت گردی ختم کرنے کا حکم تو اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے نا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. یہ تو مفسدین فی الارض ہے. ان سے بڑا بھی کوئی مفسد ہوگا کہ سکول کے معصوم بچوں کو آ کے مار ڈالیں. ان سے بڑا بھی کوئی مفسد ہوگا کہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو مار ڈالیں. ان کو تو یہ جو سزا آپ دے رہے ہیں نا، یہ کوئی سزا نہیں. ان کو وہ سزا دو جو قرآن میں ہے. مجال ہے کہ پھر دہشت گردی ہو. قرآن کہتے ہیں ان کو پھانسی پہ لٹکاؤ. قرآن کہتے ہیں ان کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹ دو. آپ ایک دفعہ عمل تو کریں نا قرآن پہ، دیکھیں تو صحیح عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں، بہت خیالات آتے ہیں. یہ خیالات آنا جو ہے نا میری بیٹی، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے اور تمہیں خوشی ہونی چاہیے. دل میں نماز پڑھتے ہوئے برے خیال آئے، وسوسہ آئے، مانا ہے ایمان ہے تو شیطان ڈاکہ مار رہا ہے نا، ورنہ کیا ضرورت ہے اس کو ڈاکہ ڈالنے کی. اس لیے بلکہ حضرت علی فرماتے تھے جس کو نماز پڑھتے ہوئے وسوسے اور برے خیال نہ آئے وہ تو یہودیوں کی نماز ہے. آنے چاہیے، آنے دو ان کو. اللہ سب کے بچوں کو نیک کرے. اچھا علاج ہے، علاج یہ ہے کہ ایک تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کرو ہر نماز کے بعد. اور دوسرا یہ ہے کہ مثلا 2 رکعت نفل پڑھ رہی ہو تو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، سلام پھر اور شروع کر دو، پھر وسوسے ڈالے پھر اور شروع کر دو. تو جو آپ عبادت بڑھائی جائیں گی وہ کہیں گے یہ تو گردن توڑنے والی عورت ہے، کوئی اس سے بچو، اس کو آئندہ خراب نہ کرو. اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد سارے سر سے بال نہیں کٹوائے، 2-3 جگہ ٹک لگائے، دم پڑ گئی، ایک بکری دم دے حرم میں، اور بال بھی کٹوائے، زمزم کا پانی دوسرے پانی میں ملائے، بھائی پانی ہے لیکن لوگوں کو دھوکھا تو نہ دو نا، ہر چیز میں نمبر دو. جتنا ہے تھوڑا ہے کہو یہی ہے بھائی، ہم کیا کریں. رحیق المختوم کا اردو ترجمہ ٹھیک ہے، میں نے تو نہیں پڑھا، ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. میں نے یہ پڑھا نہیں تو میں کیا بتا سکتا ہوں. پاکستان میں جیلی پیروں کا کاروبار بڑھ گیا ہے، تو جب تک انشاءاللہ آپ ہیں کاروبار بڑھتا رہے گا. جب آپ نے حق اور باطل کی پہچان شروع کر دی تو ان کی موت ہو جائے گی. یہ تو اصولی بات ہے. وہ تو اسی لیے ہے نا کہ چشم عالم کو کور رہنے دے اور میری پیری میں زور رہنے دے. جب علم آ جائے گا جھوٹے پیر خود بخود مر جائیں گے. میرے ساتھی نے مدینے سے واپسی پر بیماری کی وجہ سے رہا، اس پر کوئی دم نہیں ہے. اگر اللہ نے صحت دے دی ہے مدینے جا کے عمرہ کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ دم نہیں پڑے گی کہ بیمار تھا. عمرہ کے لیے قسم بڑھائے اور لوگوں کو بتا کر کے آنا چاہیے یا خاموشی سے آنا چاہیے؟ نہیں، بالکل لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. اپنے گھر والوں کو بتائیں جو ضرورت ہے. لوگوں کو کیا بتانا ہے کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں. جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے کوئی بھی نماز ہو، چاہے جہری ہو یا سری ہو، حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، امام کا پڑھنا کافی ہے. اور حضور کی حدیث ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. اگر گاڑی کی قیمت 50 لاکھ روپے نقد ہے
اور 50 لاکھ روپے میں ادھار پہ فروخت کرتے ہیں وہ جائز ہے. شمس العلماء حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب اور بزرگ ہیں. نہ میں شمس العلماء ہوں نہ میں بزرگ اور پیر ہوں، میرا نام تو محمد مکی حجازی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لفظ نور پر اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد بھی قرآن ہے، کیونکہ ہر جگہ اللہ نے قرآن کو نور فرمایا ہے. واتبعوا النور الذی انزل معہ انزلنا الیک نورا مبینا، تو قرآن نور ہے. اور کہتے ہیں یہاں بھی قرآن مراد ہے، اور بات تفصیلیہ ہے، آگے اس کی تفسیر ہے نور و کتاب مبین. تو بہرحال بعض علماء نے کہا اگر حضور بھی مراد ہو تو نور ہدایت مراد ہے، کوئی جنس نور مراد نہیں ہوتا ہے. جیسے ہر مومن جو ہے نور ہے، کیونکہ ایمان نور ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. تو ایمان نور ہے، تو جو مومن ہے وہ بھی پھر نور ہو گیا. مرد حضرات جو ہیں وائٹ گولڈ میں نہ جناب وائٹ نہ بلیک اور نہ یلو، کوئی گولڈ نہیں پہن سکتے. پاکستان میں اسلام پھیلانے کے لیے کوئی پیغمبر یا صحابی گئے؟ بالکل نہیں گئے، لیکن ان کے وارث گئے، علماء گئے، تابعین گئے، محدثین گئے، فقہاء گئے، مشائخ ہے. تو یہ بھی تو سارے ان کے وارث ہیں نا. العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ نبی ہر جگہ جائے. ویسے اگر حضور پاک آتے نا آپ کے ملک میں پاکستان میں تو آپ کو ہدایت نہیں ملنی تھی، آپ نے تو ان کو خدا سمجھنا تھا نا کہ خدا آ گیا ہے بشر کے لباس میں. تو پھر وہ تو آپ کا ویسے ہی ایمان چلا جاتا. شکر کرو کہ نہیں آئے، دین آیا ہے آپ نہیں آئے. بس آپ تو ان کو خدا سمجھتے نا، جو مستوی ہے عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. میں سو جاؤں صلی اللہ کہتے کہتے محمد کو یا خدا کہتے کہتے. تمہارا تو یہ عقیدہ ہوتا ہے، اور پھر جب دیکھ لیتے تو سارے کہتے ہیں خدا آ گیا ماشاء اللہ. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. پڑھنی چاہیے، کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ بلکہ امام شافعی کے نزدیک تو واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک مستحب ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے. میرا بھائی انشورنس میں جوا بھی ہوتا ہے اور سود بھی ہوتا ہے. سود بھی حرام، جوا بھی حرام. سود کیسے ہوتا ہے کہ اگر 10 سال کی پالیسی ہے اور 10 سال میں آدمی نہیں بھرا ہے تو وہ رقم آپ کو سود کے ساتھ واپس کریں گے. اور جوا اس لیے ہے کہ ابھی آپ نے ایک قسط جمع کرائی تھی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کو پوری رقم دیں گے. تو بگتا ہے پتہ تو آپ نے 100 کا ڈالا تھا 1000 کیا. تو جوا یہی تو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اگر آدمی کو 2 رکعت طواف کے پڑھنے بھول گئے، اب پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر مولانا طارق جمیل صاحب بزرگ ہیں، عالم ہیں. ڈاکٹر تو میں نے آج پہلی دفعہ سنا ہے. ان کے بھائی تو ہیں ڈاکٹر طارق جمال، وہ خود ڈاکٹر نہیں، عالم ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں ماشاء اللہ. اور اللہ نے ان کے دروس میں، ان کے کلام میں بہت اثر بھی رکھا ہے، بہت لوگوں کو ہدایت بھی ہو رہی ہے. میرے بیٹے کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے. پہلے تو اپنے بیٹے کی بھی اور اپنی بہو کی چیک اپ کرائیں کہ نقص کس میں ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف کام دعاؤں سے چلے گا، دعاؤں سے کام نہیں چلتا. اب میں دعا کروں کہ آپ کے بیٹے کو پیٹ ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے گی دعا قبول. ہونا تو بہو کو ہی ہے نا. تو آپ چیک اپ کرائیں کہ نقص کس میں ہے، عورت میں ہے یا مرد میں. پھر علاج بھی کرائیں، پھر آپ دعا بھی کریں کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں، اللہ اولاد صالح دیں گے. جس کے لیے جناب حضرت
پتہ نہیں عمرہ کر سکتے ہیں، حاجی کر سکتے ہیں. طواف میں کون سا ذکر افضل ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. حضور پاک نے یہی پڑھا. جمعہ کے دن خطبے کے دوران خطیب ممبر پر بیٹھے تھے، ایک بچہ آدمیوں کو خوشبو لگا رہا تھا، تو علماء نے کہا کہ یہاں بیان فرمائیں. بہرحال گزارے کہ آپ نے خود لکھا ہے جب وہ بچہ تھا تو پھر اس میں کیا گناہ ہے بیچارے، وہ تو سنت سمجھ کے خوشبو لگا رہا تھا. ورنہ اصول یہی ہے کہ جب امام ممبر پہ آ جائے کوئی بات نہ کرو، کوئی حرکت نہ کرو، کوئی کام نہ کرو، حتیٰ کہ کوئی شور کر رہا ہے اس کو یہ بھی نہ کہو بھی تم چپ کرو. میں نے طواف کیا، صفا کیا، بال کٹانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھو لیے تو 2-4 ریال خیرات کر لیں. ہم نے کویت سے آئے ہیں عمرے کے لیے، پہلا احرام تو ہم نے طائف میقات سے باندھا ہے، اور دوسرا جو ہے آپ کی مرضی، افضل تو پھر بھی آپ کے لیے وہی ہے کہ طائف جا کے باندھیں.